اچھا، اسلام میں میاں بیوی کے رشتے میں ہم آہنگی پر بہت زور دیا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب اس رشتے میں آپ کہہ لیں کچھ مشکلات پیدا ہوں تو پھر رہنمائی کہاں سے لی جائے؟ تو آج ہم اسی حوالے سے ایک خاص اسلامی سوال و جواب کو دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کیا رہنمائی دی گئی ہے۔ تو اگر شادی میں وہ پہلے سی بات نہ رہے، یعنی قربت کم ہو جائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ جانتے ہیں بہت سے جوڑوں کے ذہن میں آتا ہے۔ چلے دیکھتے ہیں کہ ایک مذہبی عالم نے اس کافی نازک معاملے پر کیا مشورہ دیا۔ اچھا، ایک بات واضح کر دوں کہ ہم یہاں ایک خاص عالم کے جواب کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام فتویٰ یا سب کے لیے ایک ہی حکم نہیں ہے، بلکہ ایک خاص معاملے میں دی گئی رہنمائی ہے۔ تو آئیے اس کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک شوہر کی شکایت سے۔ اس نے اپنی شادی شدہ زندگی میں کچھ مشکلات کے بارے میں رہنمائی مانگی تھی۔ تو شوہر نے کیا کہا؟ اس کا کہنا تھا کہ بھائی میری بیوی گھر کے سارے کام بہت اچھے سے کرتی ہے، بچوں کا بھی خوب خیال رکھتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرے لیے تیار نہیں ہوتی اور جب قربت کی بات آتی ہے تو بہانے بنا کر انکار کر دیتی ہے۔ شوہر کا کہنا تھا کہ میں اس رویے سے بالکل تنگ آ گیا ہوں۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا جس پر رہنمائی مانگی گئی۔ تو جب یہ شکایت عالم کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے جواب کا آغاز شریعت میں بیوی کی اطاعت کے اصول سے کیا۔ جی، تو اس جواب کے مطابق اسلامی شریعت یعنی جو مذہبی قانون ہے، اس میں رہنمائی کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ بیوی کی اپنے شوہر کے لیے اطاعت کا اصول ہے۔ اچھا، اب اس اصول کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک حدیث یعنی پیغمبر اسلام کے ایک قول کا حوالہ دیا۔ قول یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی نا تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی اس سے شوہر کی اطاعت کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اچھا، اس بنیادی اصول کے بعد جواب میں خاص طور پر قربت سے انکار کرنے کے جو ممکنہ سنگین نتائج ہیں ان پر بات کی گئی ہے۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ خاص اس صورتحال کی ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور بیوی کے پاس انکار کرنے کی کوئی شرعی عذر یعنی کوئی ٹھوس مذہبی وجہ نہ ہو۔ اچھا، اس کے نتائج بتانے کے لیے ایک اور حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق اگر بیوی انکار کر دے اور شوہر اس وجہ سے غصے میں رات گزارے تو فرشتے صبح ہونے تک اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور اسی بات پر مزید زور دینے کے لیے ایک اور روایت بھی پیش کی گئی کہ بیوی کو شوہر کی پکار پر آنا چاہیے، بھلے ہی وہ تندور پر یعنی چولہے پر ہی کیوں نہ مصروف ہو۔ لیکن بات صرف بیوی کی ذمہ داریوں پر ختم نہیں ہوتی، اس رہنمائی کا دوسرا رخ بھی ہے۔ عالم نے شوہر کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس پر بھی تفصیل سے بات کی۔ تو شوہر کو ایک طرح سے 5 نکاتی لاہیا عمل دیا گیا۔ پہلا کہ بھئی ہمدرد بنو، بیوی کی صحت کا خیال رکھو۔ دوسرا، نرمی اور محبت سے پیش آؤ۔ تیسرا، اگر کوئی غیر ارادی مسئلہ ہے تو اس پر بیوی کو قصوروار نہ ٹھہراؤ۔ چوتھا، اللہ سے دعا کرو کہ حالات بہتر ہوں۔ اور پانچواں، یہ جو مذہبی تعلیمات ہیں یہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی شیئر کرو۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان تمام ہدایات کو اگر ہم ایک ساتھ دیکھیں تو ازدواجی زندگی میں ہم آہنگی کا راستہ آخر ہے کیا؟ تو دیکھیں، یہاں دونوں فریقوں کی ذمہ داریاں واضح ہیں۔ ایک طرف بیوی کے کردار میں شوہر کی اطاعت اور اس کی پکار کا جواب دینا شامل ہے، دوسری طرف شوہر کے کردار میں بیوی کی صحت کا خیال رکھنا، نرمی اور محبت سے پیش آنا، سمجھداری دکھانا اور دعا کرنا شامل ہے۔ تو یہ کوئی یک طرفہ معاملہ نہیں ہے۔ تو بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ اس رہنمائی کے مطابق ازدواجی ہم آہنگی تبھی ممکن ہے جب بیوی اپنی اطاعت کی ذمہ داریاں نبھائے اور دوسری طرف شوہر جو ہے وہ شفقت، محبت اور سمجھداری سے کام لے۔ اور یہ ساری بحث ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال کی طرف لے جاتی ہے کہ یہ جو ازدواجی کرداروں کی روایتی مذہبی فریم ورکس ہیں، یہ آج کے دور کے جو تعلقات ہیں ان کے ساتھ کیسے مطابقت رکھتے ہیں؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔